یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن بھر کی خبروں اور ترجیحوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر. ناظرین حضرات، آج ہم لوگ ایک ہی ٹاپک پہ بات کریں گے. ایک ٹاپک ہوگا وہ استحکام. کل ہم لوگوں نے بات کری تھی ریاست پہ، پھر ریاست کو اس استحکام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایکچوئل جو استحکام کا جو ورڈ مطلب جو میننگ ہے اس کو بھی تھوڑا بہت ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر سی بات ہے جو رائٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں، وہ تو کسی اور حوالے سے ظاہر سی بات ہے اس کو وہ کرے گا، مگر ہم لوگ اس کو تھوڑی سی لکیر کھینچنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اپنے اس کنٹری کے ساتھ، اس کی پولیٹکس کے ساتھ، اس کے معاملات کے ساتھ، کہ ایکچولی یہ ہے کیا، اس کی کنیکٹیوٹی کس چیز کے ساتھ ہے. تو استحکام پہ ہم لوگ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایز یوزل آپ لوگوں کو وہی ریکویسٹ کروں گا جو پہلے کرتا ہوا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ پلیز سبسکرائب کرے اور پلیز بیل کا آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہماری آواز آگے تک جاتے. اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو اگر کمنٹس میں کچھ لکھنا جائے تو بہت تھینکس ہوگا. تو ناظرین اب بغیر ٹائم کل کیے ہم لوگ ایک ہی بات پہ بات کرتے ہیں کو استحکام کا ایکچوئل جو اگر ہم لوگ ورڈ کو مطلب ایک ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو استحکام کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملات کو ریزالو کر کے اس کو اسٹیبلٹی پہ لانا. ٹھیک ہے نا، کسی کوئی چیز الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھا کے اس کو اپنے محور پہ کھڑا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو کل تو ہم لوگوں نے بات کری تھی ریاست پہ نا، تو اسی ریاست کے ساتھ اسی کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے جو پلرز ہیں. تو یہ تو پہلے ایک بات ہو گئی ان کا استحکام کا ایکچوئل مطلب جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو جو الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھا کے اپنے پاؤں پہ مطلب اس کو پھر اسی لائن پہ گامزن کر دیں نا. مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسی چیز ہے یا کیا میں ہے تو چھوٹی مثال، چلو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کبھی کبھی آپ لوگ یا ہم لوگ بھی بچپن میں یا آگے چل کے کوئی سائیکل چلاتے ہیں، اس کی ایک چین اتر جاتی ہے تو وہ چین اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہوتی ہے. تو اس چین ہلی ہوئی ہوتی ہے تو کبھی بعض اوقات ہم لوگ اس کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. سائیکل کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں کبھی کبھی ڈسٹربنگ ہوتی ہے. جس ٹائم وہ اپنے پورے اس کے جو ہول ہوتے ہیں اس ہول کے حساب سے ان کی جو دانت، جس کو ہم لوگ سلیز اردو میں جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو چین کے دانت ہے اس کے اوپر وہ چین وہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا چڑھا دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی اس میں جب منہ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پیڈل لگتا ہے تو وہ اپنی مطلب ایک چیز ریزالو ہو کے اسٹیبلٹی کی طرف ہو جاتی ہے، پھر وہ کنٹنٹلی مطلب کنٹینیوڈ وہ آگے چلی جاتی ہے. مطلب یہ تو ایک مثال. اسی طریقے سے ناظرین ہم لوگوں کا یہ جو ملک ہے نا، یہ جو ہماری کنٹری ہے، جو اس کی پولیٹکس ہے، یہ ساری مطلب آپ لوگوں کو بار بار عرض کرتا ہوا یہ وہ کنٹری نہیں ہے جس کو ہم لوگ پھر سے ایک شروعات سے اس کو مطلب ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا نہیں اس کی سڑکیں بنائیں گے، یا نہیں اس کی کوئی انوینشن کریں گے، یا نہیں اس کی کوئی گلیاں بنائیں گے، یا نہیں کوئی اس میں جہاز یا کوئی ایسی چیز بنائیں گے. نو، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے الحمدللہ پہلے سے شروع سے بنی ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارا ایٹمی جو پاور ہے وہ بھی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس کو یہ معاملہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا ہے بھیٹ چڑھ گیا ہے. ناظرین احترام، اس کو میں یہی لفظ بولوں گا، کن کے بھیٹ چڑھ گیا ہے؟ وہ جو اس تھوڑی سی ایک شہرت جس کو کہا جائے، یہ تھوڑی سی اپنی ایک سیاست کا مزہ لینے کے لیے اس پوری کنٹری کو ان لوگوں نے ایک اس محور میں ڈال دیا، ایک ایسی چیز میں ڈال دیا جو استحکام کی طرف نہیں جا رہی، وہ ریزالونگ جو اسٹیبلٹی اس کی طرف نہیں جا رہی، اور نہ ہی وہ کوشش بھی کر رہے. کہ ایک تو ہوتی ہے کہ کوشش کرے نا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ وی ہیو مطلب won this الیکشن، چلو کیسے بھی کر کے 47 49 پتہ نہیں کون سے فارم میں چھوڑ کے اس کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ کے بھائی ہم لوگ ابھی ابھی تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا اسٹیبلٹی استحکام کی طرف لے کے جائے نا. ماں سوائے اس کے کل وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے اس سے پوچھے جو سے بانی پی ٹی آئی سے آپ کا کیا کام ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو بولو کہ کوئی ضرورت ہے، مطلب یہ سمجھ سے بالا ترین آپ کے پاس کنٹری ہے، آپ کنٹری کے معاملات کو ریزالو کرے، آپ اس کو چلائیں. بھلے پی ٹی آئی کا بانی جو ہے وہ باہر بھی آ جائے، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اندر بھی بیٹھا ہو آپ کو اس سے کیا فرق؟ وہ آپ کو ڈیمیج کیوں کر رہا ہے؟ مگر باوجود بھی اس کو کیوں بول رہے ہو؟ اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے. عوام میں نے پھر وہی ریاست والی بات آ جائیں گی نا، تو اسی کے حساب سے پلرز نے کام کرنا شروع کیا. اگر یہی پولیٹیشنز پہلے ہی بات کر کے اس نوبت تک نہیں لاتے تو ظاہر سی بات ون پوزیشن ہوتی، ان کی بھی ان کی بھی.
اور یہ ملک بھی استحکام کی طرف جاتا ہے، جبکہ ان کو بہت ساری اپرچونٹیز کہیں نہ کہیں سے ملتی رہی، مگر یہ ان کو اس کو کیچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے نہ دینے کہ کوشش کرتے ہیں نا. ابھی جب ساری مطلب جو چیزیں ہیں وہ سر سے گزر چکی ہیں، ابھی جا کے اس کو کہنا ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو ظاہری سی بات ہے، وہ تو ون ناظرین نظرات عمران خان صاحب ون پوزیشن میں، اگر اب وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے بھی وننگ پوزیشن میں، اس کو باہر نکالیں گے پھر بھی وننگ پوزیشن میں، اس کو اقتدار نہیں بھی دیں گے وہ وننگ پوزیشن میں، اس کو اقتدار میں ساری زندگی کے لیے نہیں دیں گے پھر بھی وہ وننگ پوزیشن میں، کیونکہ اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے. یہ میں بار بار لفظ بتا رہا ہوں، اس کا کوئی رشتہ دار اس میں نہیں ہے، اس کا کوئی پیچھے پراپرٹی نہیں ہے جس کو یہ بنائے گا، یا اس کے اندر کوئی یہ لالچ نہیں ہے کہ پھر سے میں اسے ارن کروں گا. اس کا مقصد ایک ہے جو بار بار وہ بول رہا ہے کہ میرا مقصد ایک یہ اس ملک کو آگے لے کے جانا، اور وہ اس کا مشن ہے، وہ استحکام کی طرف اس کو بار بار وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے. تو اس ٹائم یا اس ٹائم اس کی ون پوزیشن ہے. ناظرین یہ کچھ بھی اس کو کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ ہے کہ ابھی وہ جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ نے ظاہری سی بات حرکت اپنی کرنے شروع کر دی ہے. اسٹیٹ نے جب حرکت کرنا شروع کی جب ظاہری سی بات ہے وہ ابھی عدالتوں میں آ گئے. آپ لوگوں نے تو اس کو بالکل پش کر دیا، اس کو چھک دیا ہے. اس جو پی ٹی آئی کو آپ لوگوں نے ایسے سمجھو کہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی ایک سیاست کو چمکانے اور تھوڑا سا سیاسی مزہ لینے کے لیے ان کو چپکا دیا ہے، اس کو مطلب ایک کرش کر دیا ہے. جب اس کو کرش کر دیے، وہ ابھی آپ کے ساتھ کس تناظر میں بیٹھے ہیں ناظرین آزاد. ابھی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اس کو بولو کہ کیا چاہیے نا، ابھی وہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی مجھے وہ اپنا کیا نام ایسی لگا کے جو گرمیاں تھی اس نے گزار لی، جو سردیاں تھی اس نے گزار لی، وہ ون پوزیشن میں. تو ابھی استحکام ابھی یہاں سے تو آنے سے رہا. ناظرین ذات جو میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں، ابھی یہ چلا گیا اسٹیٹ کے ہاتھوں میں. ابھی اسٹیٹ میں جو میں نے آپ لوگوں کو وہ پچھلے ریاست والے حساب سے بتایا، الیکشن کمیشن کا پلر تھا، تو اس کے بعد پھر کون سا پلر، ابھی جو پلر ہے مین عدلیہ. ناظرین عدلیہ بھی تو دیکھو نا، ہم لوگوں کا ایک اسٹیٹ کا ایک مثال میں آپ لوگوں کا عرض کروں، گاڈ فار بٹ اگر ہم لوگوں کو یہ اسٹیٹ میں سے یہ چیز بھی آپ نکال دیں، اگر اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کرے، پھر آپ کے پاس کون سا راستہ بچ جائے بتائیں نا. یہ میں آپ لوگوں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ابھی تک ہم لوگوں کے ملک کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک تھوڑی چیزوں کے لیے اس ملک کو ریزالونگ اسٹیبلٹی کی طرف یہ ہمارے پلرز کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بے ادبی معاف، جو اپنی تھوڑی سیاست اور اس کو چمکانے کی خاطر جو ان لوگوں نے کیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کی پلروں کو بھی تھوڑا ٹریک بھی ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، جو کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری. نہ میں کسی ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی اس کی، میں سارے پورے اداروں کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے پوری کوشش کری ایک اپنے اس کو کرنے کے لیے، ایک بندے کو ہرانے کے لیے. میں بار بار بول رہا ہوں، ایک بندہ، اس کے بندے کے ساتھ کیا ہے، عوام ہے، عوام اس کے ساتھ کس لیے کھڑی ہوئی ہے، آپ ہم کو سب کو پتا ہے. وہی چیز آپ کرو گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ کہہ دینا بھائی اس کو وہیں پہ جیل میں رکھو، وہ پھر بھی وننگ پوزیشن میں نہ دینے. اب اس کو 5 سال رکھو گے، 7 سال، جب تک وہ زندہ ہے اس کو وننگ پوزیشن ون کر چکا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ وننگ یہ والی پوزیشن ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی کہیں جا کے آپ کو جیت کے آ جاؤ. ہاں بھائی یہ سارا وقت گزر جائے گا، اس کی پوزیشن وہی وننگ رہے گی، کیونکہ اس کا ایک مقصد، خیر اس کا پھر سے جائیں گے تو پھر وہی انٹری ہوگی. تو ہم لوگ پھر بڑھتے ہیں استحکام کی طرف. تو استحکام ابھی جیسے آ رہا ہے، تو میں ان کو صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اداروں کی طرف سے اگر استحکام آ رہا ہے تو اس کو ابھی چھیڑا چھاڑی نہ کرو. ان کو ابھی کرنا ہے، ان کو یہ کرنے دو. جب یہ چھیڑا چھاڑی آپ لوگوں نے نہیں کی تو سمجھو پھر آپ لوگوں کی اور اس کنٹری کی وننگ پوزیشن ہو. اس وننگ پوزیشن کو آپ لوگ ایک محور میں لے کے جاؤ گے، ایک آگے لے کے جاؤ گے، تو یہ ریزالو ابھی ٹائم لگے گا. نہ دینے ضرورت یہ نہیں کہ ابھی ٹائم، اس جو جتنا ڈچ کر دیا ہے اس ماحول کو آپ لوگوں نے بالکل نیچے دبوچ دیا ہے، تو اس دبوچنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کو نکلتے ایک ٹائم لگے گا. مگر یہ ہے کہ ان جو اداروں کی جو اسٹیبلٹی ہے یا اس کنٹری کی جو مطلب ریزالونگ اسٹیبلٹی ہے، اس میں نکھار آئے گا. اس میں ہم لوگوں کو مطلب اس قوم کو پھر پتا چلے گا نہیں یار ابھی تک ہمارا ملک الحمدللہ اس محور میں چل رہا ہے جس میں چلنا چاہیے. تو میں ابھی ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ابھی ان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ ان کو ابھی بجائے یہ آپ اپنے اب کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو وہ
جا کے عمران خان صاحب کو ابھی ریکویسٹ کرنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ادارے, وہ جو پلر جو اس ملک کے کنٹری کے جب اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ابھی اس کو چھیڑا چھاڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ ابھی آگے جا کے آپ لوگوں نے اگر یہ بات کرنا شروع کرتی کہ یہ دیکھیں ناظرین عزت, یہ ہم لوگوں کو مطلب اس عوام کو ایک بیوقوف, معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, چوتیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چوتیا تو نہیں بنتے. ابھی آپ دیکھیں ابھی قرارداد وہاں سے پاس ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے حق میں, کہاں پہ, یو ایس اے میں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی وننگ پوزیشن ہے پی ٹی آر عمران خان صاحب کے لیے. یہاں سے خواجہ آصف صاحب آ گئے, آنریبل ہے ہمارے یہ, اس نے آ کے یہ بات کر دی کہ وہ کون ہوتا ہے کہ ہمارے وطن میں کون, یو ایس کون ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا انٹرپٹ کرنے کی یا ہمیں بتانے کی کہ قرارداد پاس کرنے کی یا ہم لوگ کیا کریں کیا نہ کریں. مگر اس کو تھوڑا پیچھے اگر آپ ریورس میں لے کے جائیں گے, سب کو پتا ہے, مجھے کیا پتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, اس کو ریورس میں لے کے جائیں تو وہ کیا بول رہا تھا, ہمارے پاس یہ ہم لوگ سانس بھی اسی سے لیا جاتے ہیں, ہم لوگ اسی سے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں. امریکہ اگر نہیں ہو تو ہم لوگ یہ وینٹیلیٹر بھی ہم لوگ ختم ہو جائیں گے, ہم لوگ سانس لینے کے قابل نہیں ہوں گے, ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے, مر جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا. اس ٹائم کیا تھا, میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا, یہ بھی دیکھیں ایک سیاسی چمک, سیاسی تھوڑا فائدہ لینے کے لیے کتنا بڑا نقصان کروا دیا ناظرین. اب تک کے لوگوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیے, کچھ بھی اچیو نہیں کیے, ماں سوا ایک ہی میٹر آئی ایم ایف, اس کے پاس جانا ہے, قرض لینا ہے, یہاں سے لانا ہے, آپس میں بانٹنا ہے, اس کے بعد نکل جانا ہے. کہو تو پٹو, بس یہی سلسلہ. اس میں گورنمنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اس میں کون سی گورنمنٹ چلا رہے ہیں آپ. یہ تو عام کسی بھی بندے کو, مجھ جیسے معذرت کے ساتھ یہ جائل بندہ جو ہے اس کو بھی آپ دے دو گے تو یہ تو میں بھی چلا لوں گا, اس کو بولوں گا بھائی آپ مجھے قرض دے دو, میں آپ جیسے بولو گے میں ویسے کروں گا. اس میں گورنمنٹ چلانے کا کیا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کون سی گورنمنٹ. وہ بھائی آج کل دنیا تھوڑی دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے, خدا را اللہ کو مانو, استحکام لانے کی کوشش کرو یار. ابھی تک لوگ اس گرمیوں میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ 3 بجے لائٹ آئے گی تو 5 بجے جائے گی, 5 بجے جائے گی تو 7 بجے آئے گی, 7 بجے جائے گی 9 بجے آئے گی. جو بچوں کو آگے پتہ نہیں کون سے لیسنس یاد کرنے چاہیے, کون سے فارمولے یاد کرنے چاہیے تھے, کون سے اس پہ تھیٹا اور ان چیزوں پہ بچوں کو کام کرنا چاہیے, وہ بیٹھ کے ابھی تک لائٹ میں 2024 چل رہا ہے ناظرین حضرات, جبکہ دنیا بھر میں آپ لوگ دیکھیں گاڑیاں سب کچھ بیٹریز اور اس الیکٹرانک سسٹم پہ آ گئی. ہم لوگ ابھی تک کوئی بجلی کا بیٹھ کے اپنے بچوں کا ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ استحکام کیسے آئے گا, کیسے یہ مطلب ریزالونگ اسٹیبلٹی آئے گی. اس کی ریزالونگ اسٹیبلٹی ناظرین حضرت ابھی کوئی عرض کروں گا کہ ابھی اداروں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. وہ جو آپ لوگوں نے ایک سیاسی فائدہ جو تھوڑی بہت اپنا انجوائے کرنے کے لیے جب کیا تھا نا, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھیڑے نہیں, ابھی اس کو آگے چلنے دیں تاکہ پھر اس سے جو ریزلٹ نکلے اس پہ سارے بیٹھ کے ایک ہی سر جوڑ کے بات کریں کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کون سا بات ہے ناظرین حضرات, ہم لوگوں ان لوگوں کو بھی یہی اس ملک میں چلو ٹھیک ہے, ان کے تو ڈالر پیسے باہر پڑے ہوئے, پھر آتے ہیں ہمارے اوپر اکونانی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد لوٹ پھوٹ کے چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. ہم لوگوں کا یہی 40 سال سے ہو رہا ہے سسٹم, اور بس ایک ہی ادارے کو بیچ میں لاتے ہیں, اس کو اپنا اس کو کبھی ڈھال بناتے ہیں, کبھی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, اور ہم لوگ بھی بس یہی سنتے ہوئے آتے ہیں. اور یہ لوگ کچھ جو خاندان ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنا. بھی آپ خود ہی بتائیں نا, جس ملک کے اندر میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بات کی تھی کہ یار وہ جو بیچارے کیوں لوگ مر رہے ہیں, مرنے کی وجہ کیا ہے, گرمی سے مر رہے ہیں. بھائی کیوں گرمی سے مر رہے ہیں, کیوں مر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ گرمی میں کام کر کے آ رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں میں جا کے گھر میں بیٹھوں. گھر میں جا کے بیٹھ رہا ہے تو اس کے پاس لائٹ نہیں ہے تو اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے بچوں کو, تو وہ گرمیوں میں ساڑ رہے ہیں بیچارے. جب وہ بیچارے ساڑ رہے ہیں تو اوپر سے تپش آ رہی ہے, تو بھائی جا کے میں کہیں سے کچھ لیمبو یا کوئی ایسی اورنج یا کوئی ایسے مشروبات یا کوئی ایسی چیز فروٹ یا پھل میں لے کے آؤں تاکہ اپنے بچوں کو کھلاؤں. چلو وہ ساری چیزیں ترک ہو جائے. وہ جو گرمی تھی, وہ بجلی تھی, نہ اتنی اکنومی ہے, نہ اس کے پاس اتنی کوئی تنخواہ ہے, نہ اس کے پاس وہ کوئی فیسلٹیز اویلیبل ہے, تو بیچارے کیا ہوں گے, مریں گے نہیں. اور آپ لوگوں کی آفس میں دیکھو باقاعدگی سے اتنی ایسی چلی ہوئی جس کے بٹن بھی نیچے ہوتے ہیں. ناظرین حضرات آفس بند کر کے چلے جاتے ہیں, صبح کو آتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ بٹن آن ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو استحکام کیسے آئے گا اس ملک میں؟ تو اس استحکام لانے کے لیے ابھی ہم لوگوں کو یہ سیکریفیکیشن دے گی. مجھے تو نہیں لگ رہا ہے مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ دے سکیں. بہرحال یہ ہے کہ جو ریزولونگ اسٹیبلٹی ہم لوگ لانے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ اب اداروں کو اپنا کام کرنے دو. ادارے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیوں ہوا. تو ان کو ابھی چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس چیز کا ہم لوگ شکر الحمدللہ کر رہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کے ادارے ابھی تک سلامت ہے, اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ان کو اپنا کام کرنے دے. ایک تھوڑی سی سیاست چمکانے کے لیے, تھوڑا سا اسے فائدہ اٹھانے کے لیے, اسے آپ لوگ کتنا مطلب کما لیں گے, کتنا اس وہ کتنا کھا لیں گے, کتنی زندگی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ناظرین بات اور تھوڑا لمبی ہو سکتی تھی, کر سکتے تھے اس کے اندر اور گھس سکتے تھے, مگر کیونکہ وقت کی کمی ہے اس کے لیے معذرت کھاؤں. اگر کوئی غلط بات لگ گئی تو اس کے لیے معذرت کھاؤں.